گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سارا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو کہ یا اللہ کوئی ماحول بنا وہ آئیں پھر ہم لڑیں، ایسا نہ کہو، تمنا نہ کرو. واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. لیکن اگر لڑنا پڑ جائے پھر فثبتوا، ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا رکھو. رب ذوالجلال آج بھی اپنے وعدوں پر قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا، خبردار اگر تم ڈٹے رہے، وتتقوا اور میرے ساتھ تار تمہاری قائم رہی، جڑی رہی، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، میرے فرشتے پورے پرجوش طریقے سے آئیں گے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجے گا اور وہ سارے بہت زیادہ نشانہ باز ہوں گے، ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا ہوگا. 313 نہتے اور کنگلے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، بچنے کے لیے ڈھال نہیں. صحابی فرماتے ہیں ایک کافر ایک طرف بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا، اچانک وہ گرا، میں نے اس کو نہیں مارا، گرا تو اس کا سر ایسے جیسے 2 پتھروں کے ساتھ کچلا جاتا ہے اس طرح کچلا ہوا تھا. یہ فرشتہ تھا جس نے اس کو مارا. اللہ تعالیٰ نے چڑیوں سے مدد کروائی تھی. آپ چڑیوں کی جگہ پر جہازوں میں پتھر بھر کر نیچے ہاتھی کھڑے کر دو، ان کے اوپر جہازوں سے پتھر گراؤ. چڑیاں تو چھوٹے چھوٹے پتھر گراتی تھیں، تو موٹے موٹے پتھر گراؤ. اول تو ہاتھی مریں گے نہیں، اگر مر گئے تو ان کا چمڑا نہیں پھٹے گا، اگر چمڑا پھٹ گیا تو ہاتھی ہاتھی رہے گا. جسم پھٹ گیا ہوگا مگر پتہ چلے گا یہ اس کا سار ہے، یہ اس کے پاؤں ہے، یہ اس کا پیٹ ہے. لیکن جب چڑیوں نے پتھر گرائے تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، ایسے کر دیا جیسے جگاڑی کیا ہوا چارہ ہوتا ہے. کبھی آپ لقمہ کھا چکے ہوں تو واپس نکالنا پڑے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بوٹی کہاں ہے اور روٹی کہاں ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا تھا ان کی ہڈی کہاں ہے اور پسلی کہاں ہے، گوشت کہاں ہے. کوئی ان کی ہاتھیوں والی حالت نہیں تھی، جگاڑی کیے ہوئے چارے کی طرح اللہ نے کر دیا. یہ کینکریوں سے نہیں ہوتا، ان کینکریوں میں ایٹم کی طاقت میرا رب پیدا کرتا ہے. کوئی شخص ٹھڈا لگ کے زمین پر گر جائے تو اس کا سر کچلا نہیں جاتا، یہ میرا رب کرتا ہے. ایک صحابی کہتے میں بھاگ رہا تھا اور میرے سامنے آگے ایک دشمن تھا، وہ بھی بھاگ رہا تھا مجھ سے ڈر کر، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. ایک آواز آتی ہے اقبل یا ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو. اچانک وہ بندہ گرتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے. فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا ہیزوم جلدی کرو تاکہ یہ کام مسلمان نہ کر لے، یہ کام میں نے کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں. شرط کیا ہے؟ ڈٹے رہو، بھاگنا نہیں، جمے رہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو.